بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، مالی فراخی عطا فرمائی ہے، دولت دی ہے، غنا عطا فرمایا ہے، غنی بنایا ہے، تو وہ حج بیت اللہ کرتے ہیں جو کہ فرض ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے، اسلام کا رکن ہے. اور حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، گویا کہ دونوں چیزیں ادا ہو گئیں. اللہ نے حکم دیا تھا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ جو ہے مکمل کرو، تو یہ دونوں چیزیں ہو گئیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ پھر حج کریں، پھر دوبارہ عمرہ کریں، خاص کر کے خواتین، مرد بھی اور خواتین بھی، جبکہ ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، بھانجے بھتیجے ہیں، ماموں ہیں، چاچے ہیں، وہ مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. تو اب آیا کہ وہ نفلی حج یا عمرہ کریں یا پھر غربا پر جو ہے مال خرچ کریں، جو غریب لوگ ہیں، فقراء ہیں، ان پر خرچ کریں. اگرچہ علماء نے بیان کیا ہے کہ کیونکہ دونوں مستحب عمل ہیں، حج فرض جو ہے وہ تو ادا کر چکا ہے یا کر چکی ہیں، خاتون ہے وہ کر چکی ہیں، مرد بھی کر چکا ہے، جو فرائض ہیں وہ تو ادا ہو گئے ہیں. اب یہ حج ہو یا عمرہ ہو، ایک نفلی عبادت مستحب کے درجے میں ہے، لازم نہیں ہے. ہاں ادا کریں گی تو ثواب تو ملے گا. جب مسجد حرام میں جائیں گی، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، طواف بیت اللہ ہوگا، وہاں ہی ہوگا، یہ عبادت وہاں ہی ادا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دیگر اعمال ہیں، پھر مسجد نبوی ہے، وہاں نماز 1000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور کی زیارت ہر امتی کی یہ طلب، خواہش، آرزو ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کے آقا ہیں، ان کے محبوب ہیں، ان کے رسول ہیں، ان کے حق میں بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے، تو یہ چاہت ہوتی ہے. لیکن یہ سارے اعمال جو ہے استحباب کے درجے میں ہیں، مستحب ہیں. نہ کرنے کی صورت میں جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کرنے کی صورت میں ثواب ہوگا. جیسے نفلی نماز آپ پڑھتے ہیں، نفلی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تو یہ بھی نفلی عبادت ہے. اسی طرح غربا، فقراء، مساکین پر خرچ کرنا بھی نفلی عبادت. تو چاہے حج عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں یا اللہ کے دی مال کو غربا اور فقراء پر خرچ کریں، دونوں میں اجر و ثواب جو ہے ملے گا، اور دونوں مستحب کے درجے میں ہیں، اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت آتی ہے. آپ حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، آپ غربا کی مدد کر دیتے ہیں، تو آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا. اور اگر نیت یہ تھی کہ حج تو میں پہلے کر چکا ہوں، فرض ہے، اب نفلی نہیں کرتا، میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور الگ جو ہے اس کا بھی ثواب، خرچ کرنے کا ثواب الگ ملے گا. نیت کرنے کی، جو نیت کی تھی حج اور عمرہ کرنے کی، اس کا ثواب الگ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اور میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری دولت کو، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، کہ کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی نہیں، مال دولت کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا. نیت جو ہے بڑی اچھی نیت، کہ کیونکہ غریب کی مدد کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. تو دونوں جو ہیں برابر ہیں. لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر رشتہ دار بہت زیادہ غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو پھر حج عمرہ کرنے کے بجائے ان پر خرچ کرنا زیادہ اہم ہے، یعنی ترجیح جو ہے پھر اسے حاصل ہے، کیونکہ مالی طور پر وہ اتنے کمزور ہیں، وہ محتاج ہیں، تنگ رہتے ہیں، بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے یا اپنے اخراجات صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے، تو پھر انہیں فوکس رکھنا زیادہ اہم اور ضروری ہے. اور پھر
وہاں ثواب جو ہے کئی گنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہو۔ اگر آپ جو ہے انہیں کوئی رکشہ لے کر کے دیتے ہیں، یا کوئی دکان بنا کر کے دیتے ہیں، یا دکان میں سامان ڈال کر کے دیتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک جو ہے وہ خود کھاتے رہیں گے، ان کے بچے کھاتے رہیں گے، اس کا ثواب جو ہے آپ تک پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے تو اس کا ثواب آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ 3 اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب برابر اسے قبر میں پہنچتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک صدقہ جاریہ ہے، یہی جو ہے کوئی مسجد بنا دی، کسی غریب کو جو ہے راشن کا سامان لے کر کے دے دیا، جو ہے وہ دکان بنا کر کے دے دیا، یعنی دکان میں سامان رکھوا دیا، رکشہ لے کر کے دے دیا، یہ جو بھی کوئی چیز جو ہے اس کی جو ہے جو جس سے جو ہے وہ اپنے وسائل جو ہے بنا سکے، اپنا گھر جو ہے وہ چلا سکے، جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ دوسرا فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی تعلیم ہے، قرآن حدیث کی تعلیم دی ہے، آگے جو بھی طالب علم ہوں گے اس کے لیے صدقہ جاری ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ نے اسے وسائل دیے ہیں اور کوئی دکان بنا کر کے دی ہے، دکان میں سامان رکھوا کے دیا ہے، یا کاروبار کروا کے دیا ہے، تو یہ جو کما رہا ہے اور اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہے، تو کئی افراد ہیں جو آپ کے سرمایے سے، آپ کے مال میں سے اس کے بچے جو ہے، اس کی فیملی کے افراد جو ہے وہ اپنی ذات پر خرچ کر رہے ہیں۔ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، رازق رزاق، رزق دینے والا، ویسے تو حقیقی رازق اللہ ہے، تو آپ بھی اللہ کی اس صفت کے ساتھ متصف ہو گئے۔ گویا کہ آپ بھی ایک قسم کے رازق، حقیقی رازق اللہ ہے، ظاہری سبب بن گئے رزق پہنچانے کا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کو جو ہے وہ اپنائیں، ان صفات کو اختیار کرے، تو یہ بھی صفت ہے رزق کی۔ تو خواتین کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، 2 طرح کی آپ کو حدیثیں ملیں گی ازواج مطہرات کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہے دین سیکھا ہے، تو وہ زیادہ عمل کرنے والی تھی۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابن ابی واقد لیثی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ابو واقد سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے فرما رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جب آپ حج کرنے کے لیے کہ آپ نے زندگی میں ایک بار حج کیا، کوئی فرض حج ہے، عمرہ تو آپ پہلے بھی کر چکے تھے، 3 یا 4 عمرے، آپ کے ساتھ آپ کے ازواج مطہرات بھی تھی، دیگر صحابہ بھی تھے، کثیر تعداد کی۔ تو حج کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا ہذہ ثم ظہور العسر، فرمایا بس یہی ایک حج ہے، اس کے بعد آپ نے گھر میں چٹائیوں پر بیٹھے رہنا، چٹائیوں پر بیٹھے رہنا ہے، پھر جو ہے وہ دوبارہ حج کے لیے نہیں نکلنا، پردے میں 4 دیواری کے اندر رہنا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور مسلم بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا حاضی ثم ظہور الحسر، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عورتیں جو ہے جی باقی عورتیں حج کرنے کے لیے جاتی تھی، نفلی حج کرنے کے لیے بھی کوئی جایا کرتی تھی، لیکن حضرت زینب بنت جہش، سودا بنت زمعہ، یہ 2 ازواج مطہرات ہیں، یہ نہیں جاتی تھی اور کہتی تھی کہ واللہ لا تحرکنا دابۃ بعد ان سمعنا ذلک من النبی، فرمایا کہ آپ کی یہ بات سننے کے بعد کہ آپ نے حج کر لیا ہے، آپ چٹائی پر بیٹھے رہنا، یہ بات سننے کے بعد پھر جو ہے کبھی بھی ہم اپنے جانور جو ہے انہیں حرکت نہیں دیں گے، یعنی کبھی ہم کسی سواری پر بیٹھ کر کے پھر کہیں نہیں نکلنا، یعنی عام طور پر جو ہے سواری پر، جیسے آج کل گاڑیاں ہیں، گاڑی پر بیٹھ کر کے حج کے لیے نکلنا ہے، تو فرمایا اب کبھی ایسا نہیں ہوگا، ہم گھر سے نہیں نکلیں گے۔ تو یہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حج میں خواتین کے لیے قدرے مشکلات ہوتی ہیں، مردوں کا ہجوم ہے طواف کرتے ہوئے، تو ان کے ہجوم میں کبھی پھر بسا اوقات پردے کا خیال نہیں رہتا، پھر گھر سے نکلتے ہوئے بہت سارے تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں، کچھ تو فرض کے درجے میں ہوتے ہیں وہ ادا نہیں ہوتے،
تو نفلی عمل کے لیے جو ہے آپ فرائض کا ترک کر رہی ہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھنا۔ اسی طرح مرد بھی ہے، جب ہجوم میں جاتے ہیں تو لوگوں کو جو ہے وہ دھکے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، دھکے دینا ایک گناہ، یعنی نفلی عمل کرنے کے لیے جو ہے بہت سارے غیر شرعی کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں جو کہ گناہ کے درجے میں ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس کی برکات بھی ہیں، جیسا کہ ہم شروع سے بیان کر چکے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اس لیے چند ازواج مطہرات جایا کرتی تھی، اس کا ثواب بھی ہے، دونوں کا موازنہ تو خیر ہم کر چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ فرمایا جب انسان ایک عمرہ کر لیتا ہے، پھر آئندہ سال دوسرا عمرہ کرتا ہے یا چند مہینوں کے بعد، تو دو عمروں کے درمیان، پہلے اور بعد والے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، بعد والا عمرہ جو ہے اس گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو حج مبرور ہے، یعنی جو مقبول حج ہے، اس کی جزا جو ہے سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جنت جو ہے عطا فرمائے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح وہی حدیث ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ ہے صغیرہ ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا من طاف بالبیت وصلی رکعتین کان کایت کے رقبۃ، فرمایا کہ جو شخص جو ہے طواف بیت اللہ کرتا ہے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، جیسے جو ہے وہ 2 رکعت مقام ابراہیم میں پڑھی جاتی ہیں، تو فرمایا ایسے گویا کہ اس نے غلام جو ہے آزاد کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے رکن یمانی پر جانے کے لیے جو ہے خوب جو ہے وہ آگے نکلتے، اور فرماتے ہیں جو ان سے روایت کرنے والے ہیں ابن عبید بن عمر اپنے والد سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل بتاتے ہیں کہ میں نے اس طرح جو ہے آگے بڑھ کر کے رکن یمانی کو چومنے کے لیے جو ہے کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا۔ تو میں نے کہا یا آپ دن عمان، یہ آپ کی کنیت تھی، انک تضاحم علی رکنین زحاما ما رأیت احدا من اصحاب النبی یزاحم علیہ، کہ جگر صاحب میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان افعل فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان مسحهما کفارۃ للخطایا، اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میں نے ایسے نہیں کر رہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ جو شخص جو ہے اسے چھو لیتا ہے، بس کر لیتا ہے حجر اسود کو، تو فرمایا اس کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا ہے کہ من طاف بہذا البیت وصبحا فاصاہ، جو شخص جو ہے طواف بیت اللہ کے ساتھ چکا لگاتا ہے ساتھ ہی، تو فرمایا کان کا اس کے رقبۃ، ایسے گویا کہ اس نے غلام جو ہے وہ آزاد کیا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا لا يدع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه خطيئة، جو بھی قدم بڑھاتا ہے جاتا ہے حج کے لیے عمرہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو جو قدم اٹھاتا ہے اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے معاف فرماتا ہے۔ قدم اٹھاتا ہے، یہ قدم رکھتا ہے، قدم رکھتا ہے پھر رکھتا ہے، یعنی ہر ایک پر الگ الگ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ وَقَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ تو یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ حج اور عمرہ جو ہے برکات کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو آپ کو بیان کر چکے ہیں، دونوں پہلے ہیں، اور پھر غربا پر خرچ کرنے کے الگ جو ہے برکات ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی وعدہ بھی فرمایا کہ جو شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا بلکہ اس سے بڑا کر کے بھی عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ دونوں پہلو کے حوالے سے دونوں نفلی اعمال ہیں، دونوں کے حوالے سے جو ہے قرآن حدیث میں دلائل جو ہے موجود ہیں، لیکن اگر جو ہے آپ اپنے رشتہ دار کو بہت زیادہ تنگ دست دیکھتے ہیں تو پھر انہیں ترجیح دیں، پہلے انہیں فوقیت دیں، جو ہے باقی نفلی عبادات یعنی حج اور عمرہ کرنے کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔